جتنا بریف کیا ہے کیا انڈیا کو یا کسی کو فرق پڑا ہوگا؟ بالکل پڑا ہوگا. آپ انڈین میڈیا دیکھیں, انڈین مین سٹریم میڈیا دیکھیں, انڈین سوشل میڈیا دیکھیں, وہ تو انہی باتوں کو ایسا ایسا مسالہ لگا کے کیسی کیسی باتیں کر رہی ہیں. وہ کبھی پاکستان کو اب وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بلیم کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ بلیم ہمارے تو آئی ایس پی آر میں اتنی جرت ہے, طاقت ہے, وہ بریف کر سکتے ہیں. تمہارے آئی ایس پی آر میں اتنی طاقت ہے کہ تم یہ بتا دو کہ وہ جو 7 طیارے گرے تھے وہ کیسے کیسے گرے تھے, انہیں ایڈمٹ ہی کر لیں کم از کم. آج تو پوری دنیا اس پہ ایک جو ہے وہ کر چکی ہے, ایک کیس سٹڈی بنا دیا گیا اس پورے جو ایک وار ہوئی تھی. تو آپ لوگ, ہم تو بات جو کرتے ہیں ہم تو سینہ ٹھوک کے کرتے ہیں, آپ لوگوں میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیں. لیکن اس کو میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے پیچھے ایک بات ہے, دیٹ از واٹ, کہ یہ پاکستان کی سٹیبلٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کیا اکنامکلی کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے کانسیکوینسز ہیں اکنامیکل. پاکستان کو ایک مسلسل پچھلے 50-60 سال سے ایک جو ٹیربل ایک انگیجمنٹ ہے اس کی اگینسٹ ٹیررزم, کسی بھی صورت میں کبھی کسی جگہ پہ جب یہ جو مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا تھا, کیا یہ آن ریکارڈ ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا مودی نے یہ نہیں کہا تھا؟ مودی نے خود کہا کہ جناب بنگلہ دیش بنانے میں بھی اس آرمی میں یعنی اس میں شامل تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کا وزیر اعظم آن ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی ملک کے معاملات میں, ذاتی معاملات میں مداخلت کی تھی, اور آج وہی بنگلہ دیش ہے which is again become a پارٹ اینڈ بارڈر آف پاکستان. آج کی خبر ہے کہ JF-17 کی ڈیل ہماری اٹس گوئنگ ٹو بی میچور ود بنگلہ دیش, اور بنگلہ دیش کے جو آئی ہیں ان کی ایئر فورس کے جو چیف ہیں, انہوں نے پاکستان میں آ کے نہ صرف مشاق تیارے ہیں جو کہ دیٹ آر ٹرینر پلینس, اس پہ بات ہوئی ہے, JF-17 پہ بات ہوئی ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ڈیفینس. سو آفٹر دیٹ 55 years the Bangladesh realized that what happened that was not the reality. آج وہ realities چینج ہو چکی ہیں, آج وہی بنگلہ دیش ہے. اور میری ایک بات یاد رکھیے گا فاطمہ, کوئی ملک جب تک اسٹریٹجیکلی وہ پاورفل نہیں ہے, اکنامکلی وہ کبھی ڈیولپ نہیں کر سکتا. اور اگر اس کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ سسٹین کرنی ہے اور اس میں سسٹینیبلٹی چاہیے, تو دین یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ آن یور فوٹیج with your defense forces. اور میری پوری عوام سے ایک اپیل ہے, یہ فوج جو ہے نا, یہ گولی جب چل رہی ہوتی ہے نا فاطمہ, اب کتنے واقعات, ہزاروں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ایک سال میں, اور گولی دونوں طرف سے چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے جو شہداء ہیں, کیا انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جن اندیکھے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اندیکھے دشمن ہیں, وہ چھپ کے وار کرنے والے ہیں. وہ سامنے آگے تو وار نہیں کرتے, وہ آپ کو للکار کے وار نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے خلاف ایک مسلسل جنگ ہے یہ, جو کہ پاک آرمی نے بڑی دیر سے اور بڑی کامیابی سے لڑی ہے. اور اسپیشلی سوات والی جو ایک سین تھا, اس سے پہلے بھی بہت سارے سین ہوئے, تو اس میں اتنی کامیابی حاصل کی پاکستان آرمی نے کہ پوری دنیا میں یہ بھی ایک الارم ہو گیا کہ یہ وہ ایریا جسے کہا جاتا تھا کہ یہ اس میں ماؤنٹین ایریا ہے, یہاں پہ پہنچا نہیں جا سکتا, یہاں کاروائی نہیں ہو سکتی. وہ جی برٹشرز نے بھی اس کو اسپیشل ایڈمنسٹریشن میں چھوڑ دیا تھا. پاکستان اینڈ پاکستان آرمی ہیو دا ایبلٹی. اور وہ جوان, کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ جوان بھی کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے خامد ہیں, کسی کے باپ ہیں, ان سب کو کیا ہمیں ان جوانوں کو, دیکھیے میں کسی ایک جماعت کو پولیٹیکلی اسالٹ نہیں کرتا, لیکن کیا ان کے دماغ میں اتنی بھی بات نہیں آتی کہ وہ لوگ جو اپنی جان پہ کھیل کے اس ملک کو بچا رہے ہیں, کم از کم ان کو ڈی ویلیو نہ کریں, ان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کریں. ہر طرح سے ان لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ اپنا شکنجہ ہم لوگوں نے بس ڈال کے رکھنا ہے کہ ہم سے اوپر کوئی نہیں ہے. دیکھیں اسٹرانس جو مرضی رکھیں, دیٹ شوڈ بی پولیٹیکل.
Political stance is something else. پولیٹیکل بھی صرف وہ لوگ غلط گودی میڈیا اگر آپ نوٹ کریں مودی بہت غلط پلے کر رہا ہے اس وقت دیکھیں بہت زیادہ آپ کی اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے آپ کے وہاں کے جو ان کی ایجنسیز ہیں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی تھی جس کو ڈائریکٹلی فنڈنگ ہوتی رہی انڈیا سے وایا کر کے فنڈنگ ہوتی رہی تو وہ فنڈنگ کے اور یہ چیزیں تو سب کے سامنے آیا ہیں اور وہ فنڈنگ کس کے لیے ہو رہی تھی who they want to defame کس کو ڈیفیم کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ان اداروں کو انڈیا جو پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے